أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتر جاؤ زمین میں، نکل جاؤ جنت سے سورے کے سورے۔ ابن آدم کو خطاب ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو خطاب ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، پھر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، رہنما آئے گا، نبی آئے گا، رسول آئے گا، پیغمبر آئے گا، اور جس نے بھی اس ہدایت کی پیروی کی، اس ہدایت کی راہ پر چلا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں پر دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور آخرت میں بھی وہ غمزدہ نہیں ہوں گے، اور آخرت میں بھی وہ مایوس نہیں ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ذات کا انکار کیا اور اللہ کے قرآن کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، معجزات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ایسے لوگ جہنمی ہیں، آگ والے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ آگ میں ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذریت حضرت آدم علیہ السلام کی، ابن آدم کو مخاطب کیا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جميعا کا لفظ زیادہ لوگوں کے لیے، کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک یا دو کے لیے نہیں ہوتا۔ اردو میں تو ایک ہی ایک منفرد ہی کہلاتا ہے، ایک سے زیادہ ہو تو وہ جمع میں آ جاتے ہیں، لیکن عربی میں اس طرح نہیں ہے۔ عربی میں ایک سے ایک ہے، منفرد ہے، دو کو وہ اثنان کہتے ہیں، تثنیہ کا صیغہ کہتے ہیں، الگ سے لفظ استعمال کرتے ہیں دو کے لیے، اور دو سے زیادہ ہوں تو پھر اس کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے لیے جمع کا لفظ جمیعا، جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابن آدم جتنی بھی ہے ساری کے ساری ابن آدم کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ چلے جاؤ زمین میں۔ اچھا، زمین میں چلے گئے، زمین میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ زمین پر آنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا ایک نظام متعارف کرایا تھا، جو دنیا کا ایک نظام بنایا تھا، اس نظام کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم دنیا میں چلے جاؤ گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، اللہ کی مان کر چلنے والے ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہوں گے، لیکن بہت سارے ایسے ہوں گے جو راہ راست سے ہٹ جائیں گے، جو گمراہ ہو جائیں گے۔ جب گمراہ ہو جائیں گے لوگ، اللہ کو یاد نہیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ایک نظام بنایا ہے انبیاء علیہم السلام کا۔ پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ اس نظام کو، انبیاء علیہم السلام کے نظام کو، اس آسمانی کتابوں کے نظام کو، اور اس رسول اور پیغمبر کے نظام کو ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں میں سے کسی کو اپنا رسول بنائیں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہدایت آئے گی، اور وہ ہدایت یا تو انہی بندوں میں سے کسی ایک کو نبی بنائیں گے، اللہ تعالیٰ انہی بندوں میں سے کسی ایک کو چنیں گے اور رسول بنائیں گے، پیغمبر بنائیں گے، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ احکامات نازل کریں گے، پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ احکامات نازل کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ میرے بندوں کو بتاؤ کہ جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے، جس راستے پر تم چل رہے ہو، یہ راستہ اللہ کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔
یہ راستہ اللہ کی پہچان کرانے والا نہیں ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ وہ رسول آ کر بتائے گا کہ کون سے اعمال ہیں جو شیطان کے کرنے کے ہیں، جن سے ہمیں دور رہنا ہے، اور کون سے اعمال ایسے ہیں جس کے کرنے کا میرے رب نے حکم دیا ہے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے اور ہمیں وہ کرنے ہیں۔ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے، ہر بندے کی طرف، ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو تام کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن کوئی اٹھ کر یوں کہہ دے کہ یا اللہ میری طرف تو تیرا رسول نہیں آیا، میری طرف تو تیرا نبی نہیں آیا، مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے، مجھے کس لیے جہنم میں داخل کر رہا ہے۔ اس حجت کو تام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر اول تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم، ہر بندے کی طرف نبی کو بھیجا، لیکن اگر کسی جگہ پر، کسی قوم پر، کسی آدمی کی طرف رسول نہ پہنچ سکا بالفرض والمحال، تو اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، جس طرح کہ سورۃ الغاشیہ کے اندر ذکر ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ ان آیات کو استدلال بنا کر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کے اندر غور و فکر کرے، اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، اس کے اوپر لازم ہے۔ لیکن کوئی یوں نہ کہہ دے کہ ابھی کون سا اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے ہیں، ابھی کون سا کوئی نبی موجود ہے۔ بات بتاتا چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا کسی طرح سے بھی، نہ کوئی ذلی نبی ہوگا، نہ کوئی دوسرا ہوگا، کسی طرح کا کوئی نبی نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی آئے گا، اور نہ ہی کوئی آ سکتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت والا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبوت والا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کی پہچان کرانا، اللہ کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، اللہ کے احکامات کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف، یہ نبوت والا کام ہے۔ اور نافرمانوں کو اللہ کی توحید بیان کر کے بتانا، کافروں کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کرنا، ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے جو جتنے بھی احکامات ہیں وہ واضح کھول کر بتانا۔ اور یہی کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا کہ اب یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا، یہ اعزاز ہے، یہ میرے لیے، یہ آپ کے لیے اعزاز ہے جس کو آج ہم نے بلایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ذلت کا شکار ہیں، ہم ذلت کا شکار ہیں۔ ہمیں اس نعمت کی کوئی قدر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے نا۔ آج ہم آزادی کے ساتھ اذان کی آواز کانوں میں سنتے ہیں، آزادی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آزادی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آزادی کے ساتھ ہر کام کر رہے ہیں۔ اس نعمت کی قدر نہیں ہے۔ اور جو ہمارے شوقیہ طور پر باہر ممالک کے اندر جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے، وہ اپنا دین بالکل ختم کر دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو باہر جا کر پڑھنے والے ہیں، جو باہر جا کر پڑھنے والے ہیں، کن مصائب کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، ایسا ماحول ہوتا ہے ان کا، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے۔ لمبی تحریر تھی، بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ شروع کیا، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا کہ میں نبیوں کو بھیجوں گا، اور پھر جس نے بھی اس نبی کی اطاعت کی، فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر جس نبی نے بھی اس کی اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر پھر اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی
کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خوف کو، ڈر کو اس سے دور رکھیں گے، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ آگے مزید ارشاد فرما رہے آخرت میں بھی وہ غمزدہ نہیں رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ خوف اور ڈر کو ختم کر دیں گے، اطمینان والی زندگی دے دیں گے، لیکن آخرت کا نہیں کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نیک اعمال کرنے والے بن جاؤ ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ میرا وعدہ ہے تمہیں دنیا کے اندر پاکیزہ زندگی دوں گا۔ آج ہم نیک اعمال کرنے والے تو ہو نا، ہمارے ہاتھوں میں تو موبائل ہے، سارا دن میوزک سنتے، سارا دن گانے سنتے ٹک ٹاک کے اوپر۔ ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ، ہماری نئے آنے والی نسل جو ہے وہ ساری کی ساری موبائل پر ہے۔ ٹک ٹاک چلا رہی ہے، کوئی یوٹیوب چلا رہا، کوئی ٹک ٹاک چلا رہا، کوئی کیا چلا رہا، کوئی فیس بک چلا رہا، کوئی گیم کے اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں جیسے نہ جانے پتہ نہیں کیا کون سی جنگیں وہ فتح کر رہے ہیں گیم کھیل کر۔ ہمیں گیم کے اندر لگا دیا اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور ان کے ساتھ وہ میدان میں آ کر ان کے سینوں کے اندر گولیاں اتار رہے ہیں، اور ہمارے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، اور ہمیں یہاں گیم کے اندر لگا دیا، موبائل کے اندر لگا دیا، کھیل کے اندر لگا دیا، ان تماشوں کے اندر لگا دیا، تاکہ یہ سارے کے سارے انہی چیزوں کے اندر پھنسے رہیں اور انہی کی طرح متوجہ رہیں، بھول جائیں ان کا اسلام کیا ہے، اور بھول جائیں اللہ نے انہیں کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، اور بھول جائیں کہ ان کے نبی کی کیا تعلیمات تھی، اور صحابہ کرام کی کیا تعلیمات تھی، اہل بیت کی کیا تعلیمات تھی، اور قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ بھول جائیں یہ سب کچھ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلت کا شکار ہیں، رسوائی کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بہت بڑا وعدہ کیا ہے، فمن تبع ہدایا، جو نبی کے راستے پر چلا، جو ہدایت کے راستے پر چلا، فلا خوف علیہم، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ آخرت میں غم زدہ ہوں گے۔ اس کے برعکس ہونا چاہیے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں اور جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اللہ کی آیتوں کو، قرآن کو بھی جھٹلایا، اللہ کے معجزات کو بھی جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہی جہنمی ہے، وہی آگ والے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے، ہمیشہ آگ کے اندر رہیں گے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔